بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں مسلسل ایک ہفتہ سے فتنہ گوہر شاہی، یونس گوہر شاہی، اس کے سلسلے میں بات چیت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ 2 دن اور بھی چلے گا۔ اس کے بعد پھر کسی اور موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ٹائٹل پر لگا دیا کہ موضوع احادیث پر بات کریں گے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ انشاءاللہ وہ پھر بعد کی چیز بعد میں بتائیں گے۔ ابھی فی الحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئے دن ایک نہ ایک فتنے ابھر رہے ہیں، صبح کو کوئی شام کو، صبح کو شام کو، اور ہر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ، کوئی معاذ اللہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ، کوئی معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ۔ یہ ساری چیزیں آج کل ہو رہے ہیں، اور لوگ عموماً بغیر ڈرے اللہ سے، بغیر جھجکے ہوئے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اور آئے دن ایک فتنہ جو ہے ابھرتا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو بند کرنے کے سلسلے میں ایک سسٹم جو ہے علماء نے کیا کہ انٹرنیٹ پر ہی جو ہے کام کیا جائے، اور عملی طور پر بھی کام کیا جائے، یعنی جو ہے میدانی سطح پر بھی کام کیا جائے اور انٹرنیٹ پر بھی کام کیا جائے، تو انشاءاللہ کچھ حد تک تھم سکتا ہے یہ فتنہ۔ تو ایک چیز میں عوام کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، عوام بہت جلدی ہی پگھل جاتے ہیں، کسی کی بات پر آ جاتے ہیں، پھر اپنے ایمان دھرم کو جو ہے بیچ کر اور پھر اسی پر وہ لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو لوگ عوام الناس ہے، عوام ہے، جاہل ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے علماء سے جو ہے تعلق جوڑے رکھیں۔ جوڑے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے اسپین کے اندر جب انگریزوں نے، عیسائیوں نے جب اسپین پر حملہ کرنا چاہا اور مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین کے اندر، تو انگریزوں نے، عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ جو ہے عوام کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا اسپین کے اندر، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ عوام کو علماء سے جو تعلق ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو پہلے علماء کو شہید کیے، اور عوام سے جو ایک تعلق تھا علماء کا، یا علماء سے جو عوام کا تعلق ہے، اس چیز کو ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عوام کو جو ہے اسپین کے اندر نیست نابود کر دیا گیا، اور پھر جو ہے اپنی حکومت لانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی۔ اسی لیے میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے اندر ہے، ہندوستان کے باہر ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، باہر ممالک ہے، عوام جو ہے، یعنی جو عوام الناس ہے، وہ علماء کے ساتھ نہ چھوڑے۔ علماء کو اگر چھوڑیں گے تو پھر جو ہے پریشانی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایمان بھی خطرے میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آئے دن ایک نہ ایک فتنے ابھر رہے ہیں، جس بنا پر عوام کشمکش کے شکار میں ہے کہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ اگر عوام کا تعلق اگر علماء کے ساتھ ہوگا تو پھر انشاءاللہ پھر وہ بات چیت مضبوط بھی ہوگی، اور ایمان بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ تو عوام کے ساتھ جو ہے، عوام جو ہے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آج کی جو ہم بات چیت کریں گے حضرت مہدی کے سلسلے میں، حضرت مہدی کے سلسلے میں، کیونکہ آئے دن لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، فلاں ہوں، مجھے مان لو، یہ کر لو۔ تو یہ چیزیں غلط ہے، یہ چیزیں سارے کی سارے بکواسات میں سے ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ابھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، مردود ہے، مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے۔ یہ سارے کے سارے اگر لگایا جائے تو کوئی جو ہے قباحت ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو میں آج ایک نہیں بلکہ 2 حدیث میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، کیونکہ جیسے کہ شکیل ابن حنیف ہے، گوہر شاہی ہے، یونس گوہر شاہی ہے، غلام محمد قادیانی ہے، اچانک ان لوگوں نے ایک مرتبہ دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں۔ آپ روحانی خزائن اٹھا کر دیکھ لیں، غلام محمد قادیانی کا بہت ساری چیزوں کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک مہدی بھی ہے۔ شکیل ابن حنیف بھی ابھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، گوہر شاہی بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، ان کے فالوور بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گوہر شاہی ہی مہدی ہے۔ تو بھائی مہدی کیا یہ انڈیا پاکستان میں ہی جو ہے، انڈیا پاکستان میں ہی آئیں گے یا کہیں اور آئیں گے؟ تو ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کا خروج مدینہ منورہ سے ہوگا، مدینہ سے ہوگا، اور پھر جو ہے جہاں حضرت مہدی حج کرنے کے لیے جائیں گے یا مدینے سے مکہ آئیں گے، تو لوگ جو ہے وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ مسئلہ ہوگا۔ اور یہاں پاکستان میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں مہدی ہوں، انڈیا پہ کھڑا ہو جاتا میں مہدی ہوں، بنگلہ دیش میں کھڑا ہو جاتا یہ میں مہدی ہوں۔ بھائی یہ سارے مہدی نہیں ہیں، یہ سب لالی لگانے والے ہیں اور کلک پوتنے والے ہیں، جو کافر اور دجال قسم کے لوگ ہیں۔ بچے ان چیزوں سے۔ میں ایک حدیث سنانے چاہ رہا ہوں اردو میں، اس کا صرف ترجمہ لے کے آیا ہوں۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں عربی میں نہیں لاؤں گا، وجہ یہ ہے کہ میں جو ابھی بات کر رہا ہوں یہ صرف عوام کے لیے، اگر علماء بھی سننا چاہے تو بالکل سنیں، اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے عوام۔
تو یہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کتاب المہدی کے اندر حدیث نمبر 4279 کے اندر 4279 میں ہے. حدیث کیا ہے؟ ایک خلیفہ یعنی بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا. یعنی عرب کے اندر ایک بادشاہ ہوگا، اس کے موت کا وقت جو ہے اختلاف ہوگا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے. تو حضرت مہدی مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے اس خوف سے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے. تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کو بیعت کر لیں گے جبکہ یعنی بیعت کے لیے نکالیں گے، جبکہ وہ یعنی حضرت مہدی بیعت کو ناپسند کریں گے. کہیں گے سارے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہی مہدی ہے، ان سے بیعت ہو جا. لیکن حضرت مہدی کہیں گے نہیں میرے ہاتھ پر بیعت مت ہو. یہ تھوڑا سا ڈریں گے. لیکن ابھی کے جو کذاب ہے جیسے کہ گوہر شاہی ہے، شکیل ہے، یہ تو کہہ رہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت بیان کی ہے حضرت مہدی کی، کہ حضرت مہدی ناپسند کریں گے کہ بھائی میں انسانی فطرت ہوتا ہے بھائی اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، کہیں گے کہ نہیں بھائی مجھے جو ہے خلیفہ مت بنا. لیکن پھر بھی آگے کہہ رہے ہیں پھر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، یعنی ناپسندیدگی کی ظاہر کریں گے. اس کے بعد پھر لوگ جو ہے جبراً ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ان کی طرف سے شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا. تو اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا. یہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ جو چیلے چپاٹے گھومتے ہیں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا کے اندر جو کہتے ہیں اٹھ کر کہ میں مہدی ہوں، یہ سارے کے سارے دجال ہے، کذاب ہے. تو ان کی باتوں پر ہرگز نہ آئے. انشاءاللہ اگر آپ باتوں پر ان کے نہیں آئیں گے آپ کا ایمان بچا ہوا رہے گا. ایک دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور یہ نزول حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں ہوگا. یہ حضرت مہدی کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ جو ہے آسمان سے نازل ہوں گے. اب یہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، گوہر شاہی پاکستان میں جو ہے، شکیل ابن حنیف ہمارے بہار میں، اور غلام احمد قادیانی پاکستان پنجاب میں، لاہور میں، یہ ساری چیزیں. تو دیکھو ان کے زمانے میں عوام کو میں سمجھا رہا ہوں بھائی، یہ چیز میں عوام کو سمجھا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ تو آئے نہیں ابھی، تو پھر کس بنا پر آپ لوگ اس کو مہدی مانتے ہیں؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے. تو ان کے زمانے میں نہ ہی حضرت عیسیٰ آئے ہیں، نہ ہی کچھ ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر جھوٹ موٹ کا جو ہے اپنے ایمان کو خراب کرنا، ایک فضولی چیز، ایک بکواس چیز کو جو ہے لوگ مانتے ہیں اور عجیب کہتے ہیں کہ بھائی چلو یہ اسی کو مان لیتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے آپ لوگ سمجھیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کرنے کیا جا رہا ہوں، میرا کام کیا ہے، کیا یہ شریعت ہے؟ نہیں. تو اس لیے بچے رہے اور ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. اس کی عربی عبارت میں آپ کے سامنے تھوڑی عبارت لانا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ کیف انتم اذا نزل ابن مریم، یعنی حضرت ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے نازل ہوں گے یہ حضرت مہدی کے زمانے میں. اور یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے. بخاری شریف کی کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، حدیث نمبر ہے 3449 کے اندر، اور مسلم شریف میں صفحہ نمبر 392 میں یہ حدیث موجود ہے. کیا حدیث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب بوقت نماز فجر عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی حضرت مہدی امام ہوں گے. بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے. دیکھیں بھائی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو گویا کہ حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اور ان چماروں کے یہاں تو کچھ نہیں ہے. یہ جو لوگ مہدی اور عیسیٰ اور فلاں چیز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یار بکواس ہے یہ ساری چیزیں. آپ لوگ سمجھیں کہ عقل ہے آپ کے پاس. آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو سمجھیں. یہ لوگ جھوٹے ہیں، کذاب ہے، دجال ہے. اس چیز کو سمجھیں آپ لوگ، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. میں آپ سے اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ کے ذریعے سے جو ہے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قاضی آکام آفیشیل کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے جواب رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ صحیح